کہا رسول اللہ کا جبہ ہے، میں نے سنا ہے اس کو پکڑ کر دعا کریں تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، اے مالک و مولا، تو نے یوسف کو یعقوب کے پاس لوٹایا تھا برسوں بعد، ایک بار میرے علی اکبر کو میری طرف ایک بار لوٹا دے، ایک بار لوٹا دے۔ زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہوئی، جا دیکھ خیمے کے باہر تیرا جوان بیٹا علی اکبر کھڑا ہے۔ بی بی باہر آئی، دیکھ کر فرد محبت سے چیخ پڑی، اے مولا تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے، اے بار الہ تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے۔ علی اکبر واپس خیمے کے پاس آئے، ماں کو پکارا اور کہا مجھے پیاس ستا رہی ہے۔ حضرت بی بی شہر بانو کہتی ہیں اندر دوڑتی گئی، پورے کربلا میں دردناک منظر ہے، کہتی ہیں جو مشکیزہ تھا اٹھا کر بار بار جھٹکتی تھیں، ایک بوند تو پانی مل جائے، وہ سوکھے مشکیزے کو جھٹکتی رہ گئی، ایک بوند بھی پانی اس سے نہ نکلا، پھر رکھتی تھیں۔ منظر وہی یاد آتا ہے، ایک بار بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دوڑ لگائی تھیں صفا اور مروہ کے بیچ، یہاں حسین کی زوجہ 6 سے 7 مرتبہ مشکیزہ اٹھاتی تھی، جھٹکتی تھی، پھر رکھتی تھی، پھر اطمینان نہیں ہوتا، پھر اٹھاتی جھٹکتی، شاید کچھ پانی نکل جائے۔ جب کچھ پانی نہ نکلا تو امام حسین نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی علی اکبر کے منہ میں دی، کہا جب میں بچپن میں پیاسا ہوتا میرے آقا مجھے اسی طرح سے اپنی زبان دیتے تھے اور انگلی اپنے منہ میں رکھتے تھے، بیٹا تو میری انگلی چوس لے تیری پیاس ختم ہو جائے گی۔ جوان علی اکبر نے مولا حسین کی انگشت مبارکہ کو چوما اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ گئے۔ یہ حسین کے بیٹے کا آخری دیدار تھا، وہ آخری سلام تھا۔ بیویاں رخصت کر گئیں اور اس کے بعد یہ علی کا لال، یہ شہزادہ حسین لڑتے ہوئے بھڑ گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ موت میری بہت قریب ہے، یزیدیوں کو للکارتے ہوئے ان کے صفوں میں گھس گئے، صفیں درہم برہم ہوئیں، لیکن جیسی ہی صفوں میں اندر داخل ہوئے عمرو بن سعد نے گھیرا لگایا اور کئی لوگوں کو گھیر کر کے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ علی اکبر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور ان کے جسم کے ساتھ مسلح کیا گیا۔ امام علی اکبر کی ناک کو کاٹا گیا، ان کے کان کو کاٹا گیا، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، ان کی انگلیاں الگ کی گئیں، حسین کے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، 1000 ٹکڑے ہو جائے قرآن پھر بھی گواہی دیتا ہے، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ زندہ ہیں۔ علی اکبر کو اٹھا کر میدان کربلا میں جیسی پھینکا گیا، حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور اپنے جبے کو سنبھالتے ہوئے کہ ہائے میرا علی، ہائے میرا علی اکبر، لیکن اسی اسنا میں روایت یہ بتاتی ہے گھوڑوں کا ایک جھنڈ آیا جو امام حسین کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کے جوان بیٹے کی لاش کو رونتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ لاش اٹھانے تک نہیں دیا۔ علی اکبر کی لاش کو گھوڑوں نے رون دیا۔ حسین ابن علی واپس چلے آئے، خیمے میں چلے آئے، اور اس کے بعد یہ بے کسی ایسی تھی کہ درد سنائیں تو کس کو سنائیں۔ آپ نے پکار کر کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ کوفہ میں سے کوئی آنے والا نہیں تھا۔ آپ نے پکار کر کے لوگوں سے کہا کیا میرے گھر کی بے بسی تم سے نہیں دیکھی جاتی؟ اب یہاں حالات ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ، اب گھر میں کوئی باقی نہیں تھے اور پیاس کی شدت ایسی تھی، دوپہر کا وقت، کڑی دھوپ، عاشورہ کا دن، اور آج بھی جائیں آپ کربلا کی جو گرمی ہے، گرمیوں کے موسم میں جاؤ گے تو تمہارے پیر جل جائیں گے، اگر بنا چپل کے تم نے وہاں پر چلنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ ان شہزادوں کے پیروں سے چپلیں تک چھین لی گئی تھی، گرم ریت پر انہیں دوڑایا گیا تھا۔ حسین ابن علی نے بے کسی اور بے بسی کی طرف دیکھا، آپ کے بھائی عباس علمبردار کھڑے ہوئے، کہا مولا مجھے اجازت دے، میں کسی طرح ان سے بھڑ جاؤں گا اور پانی لے آؤں گا۔ کہا کہ پانی کا چھوڑ دو، ہمارے گھر کی فکر کرو۔ کہا مولا آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا کیا مجھے ایک چلو بھی پانی نہیں پلا سکتے؟ کیا مجھے تھوڑا سا پانی آپ نہیں دے سکتے؟ سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی،
9 سال کی بچیاں ہمارے سامنے میرے عزیزوں وہ کلیاں ہوتی ہیں، وہ پیار کرنے کی ہوتی ہیں، محبت سے دیکھنے والی بچیاں ہوتی ہیں. ہم تو کانٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے ہماری بچیوں کو. سکینہ بے یار و مددگار خیمے میں جب اپنے چچا کو پکارنے لگی، کیا چچا سارے شہزادے پانی سے پیاسے چلے گئے، کیا بچیوں اور عورتوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے کہا سکینہ تم نے میرے جوش کو للکارا ہے، لاؤ مشکیزہ اور میں پانی لا کر کے رہوں گا، تم انتظار کرنا دیکھ کہ میں ابھی پانی لاتا ہوں اور پورے خیمے کو پلاتا ہوں. مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے دریائے فرات پر. آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر کو چھانٹ دیا اور کوفہ کے یہ بزدلوں کی فوج میں سے نکلتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے. فرات میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی جوش مارتا ہوا، ٹھنڈا پانی، ندی کا میٹھا پانی، اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے. اٹھایا. میرے عزیزو آج افطاری کا منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا شربت رکھا ہو، میٹھا پانی رکھا ہو، اذان کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھائے اور پی جاتے ہیں. کس کا روزہ ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں. مولا عباس کو دیکھو، چلو اٹھایا اور کہا کہ میں تھوڑا پانی پی لوں پھر مشکیزے میں بھروں. اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوسنا شروع کیا. برا ہو تیرا، تو نے حسین کے بغیر پانی پینے کا سوچا کیسے؟ چلو سے پانی پھینک دیا اور کہا مولا حسین اپنے خیمے میں پیاسے، بچے تڑپ رہے ہیں اور عباس یہاں پہنچ گیا ہے تو کیا پانی پی لے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا، پورے مشکیزے میں پانی بھر لیا اور اس کے بعد چل پڑے. جب جیسے ہی چلے یزیدیوں کے ساتھ حملہ ہوتا رہا اور لوگوں نے پکار کر کے کہا، عمر بن سعد نے، اے لوگوں خیمے حسین تک پانی جانے نہ دینا، اگر پانی چلا گیا تو پھر جنگ بھاری پڑ جائے گی، ہمارے لیے یہاں پر جنگ لمبی ہو جائے گی، لہذا عباس کو روکو. کسی طرف سے ایک ظالم آیا، جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا اس ہاتھ کو اس نے تلوار سے کاٹ دیا، مونڈھے سے ہی ہاتھ گر گیا. آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، ظالم نے تلوار چلائی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. عباس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کفین، ذوالکفین، دو ہاتھ والا. سب دو ہاتھ والے ہوتے ہیں لیکن عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ جیسے نکلے. اب بھی مایوسی نہیں تھی، اپنے دانتوں سے مشکیزہ اٹھا لیا. وہ پانی کا مشکیزہ جو ہوتا تھا چمڑے کا، دانتوں سے اٹھا لیا اور کہا میں پہنچا کر کے رہوں گا خیمہ حسین میں. پکارے عباس، اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میں کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ. یہ عباس علمبردار کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے. اسی اسنا میں ظالموں نے ایک تیر ایسا چلایا کہ وہ سیدھا تیر آپ کی آنکھ میں گھس گیا، آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی باہر آ گئی. اب تو حال یہ تھا کہ میرے عزیزو تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بھی تو نہیں تھے، تیر اگر کھینچ کر کے نکالا جائے ہاتھ بھی نہیں تھے، اور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا. عباس اب تک نہیں روئے، ہاتھ کٹ گئے، آنکھ میں تیر چبھ گیا، رونا نہیں آیا. اسی اسنا میں کسی نے آ کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا پانی کا. عباس کا صبر نہیں ہو سکا، چیخ نکل گئی، ہائے مردود تو نے کیا کیا، میرے ہاتھ لے لیا، آنکھ پھوڑ دیا. ٹھیک تھا لیکن یہ پانی میں سکینہ تک پہنچا کر آ جاتا. آپ اسی غم میں نیچے زمین پر گر گئے. سوچو جو گھوڑے پر بغیر ہاتھوں کے گرا ہوگا کیسے گرا ہوگا. تم اگر اوپر سے گرو گے تو ہاتھ وغیرہ سے اپنے آپ کو سنبھال لو گے. دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہو، چاہے وہ منہ کے بل گرے کہ سر کے بل گرے، کس طرح سے گرا ہوگا. جبکہ ایک آنکھ میں تلوار ہے. پکارا اپنے بھائی کو، اپنے بھائی امام حسین کو پکارا. مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے. راویوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے کہ پورا امامہ کھل گیا تھا اور کپڑے الجھ گئے تھے. دوڑتے ہوئے آئے، عباس کو اٹھایا، سر لیا، اب بھی جان باقی تھی. کہا امام علی مقام سے کہ ہاتھ دونوں نہیں ہیں، تیر آپ اپنے ہاتھ سے نکال لیں. دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. امام علی مقام نے تیر آنکھ سے نکالی،
تو آنکھ کی پتلی بھی تیر کے ساتھ باہر آ گئی، دوسری آنکھ میں خون جمع تھا۔ عباس اسی اثنا میں کہہ رہے تھے مولا بس دو تین خواہشیں ہیں، دو تین خواہشیں۔ کہا عباس کہو تو صحیح۔ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھ پر جمع ہوا خون صاف کر دیں، آخری بار ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ لوں، ایک بار آپ کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ لوں۔ مولا حسین نے اپنے عمامے کے کپڑے سے ان کی آنکھیں صاف کی۔ جب آنکھ کھولی تو عباس سے کہا اور کیا خواہش ہے بتاؤ؟ کہا مولا میری لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف مت لے جانا، خیمے کی طرف نہ لے جانا۔ کہا کیوں؟ ساری لاشیں تو میں نے وہیں جمع کی ہیں۔ کہا عباس کہنے لگے مولا اس لیے کہ میں سکینہ کا مجرم ہوں، میں اس کے لیے پانی کا وعدہ کرایا تھا، بغیر پانی کے واپس میرے جانے کی ہمت نہیں ہے، میری لاش کو یہی چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے میری لاش خیمے تک نہ پہنچائیں، کہیں سکینہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ میرے خلاف نہ بولنے لگے کہ پانی کا وعدہ کیا اور لایا نہیں۔ عباس علم بردار یہ گفتگو کرتے کرتے اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 56 سال کے بڑھاپے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھا، کہا الآن انکسر ظہری، مولا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کیونکہ عباس کو مولا حسین اپنی ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو اٹھائے ہیں، پھر لے آئے ہیں۔ بیویوں نے پوچھا عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے، لے آئے؟ کہا پانی تو نہیں لے آئے، وہ خود پینے کے لیے نانا کے حوض کوثر چلے گئے ہیں، وہ جا چکے ہیں۔ عورتوں میں غم کا ماحول تھا، اب جوانوں میں کوئی نہیں باقی ہے، اور اندر موجود امام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھیں، روایات کے اختلاف کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئی۔ کہا مولا میرا دودھ سوکھ گیا ہے، جب عورتیں کھائیں نہ پئیں تو دودھ تو سوکھ جائے گا۔ کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں، اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں گے۔ تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لے آئے۔ کہا اے ظالموں، اے یزیدیوں، تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں، دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولتا نہیں، اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوکھ گیا ہے، تم چاہو تو اسے چند قطرے فرات کے پلا دو۔ ادھر سے آواز آئی، شمر ذی الجوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو۔ حسین ابن علی نے کہا اے ظالمو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لو تم ہی پلاؤ۔ ظالموں نے کہا، شمر ذی الجوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو، ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آئے، اس وقت بھی ظالموں کے پاس اتنا رحم نہیں تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاتے۔ خولی بن یزید یا شمر ذی الجوشن کا ایک معتمد خاص تھا، اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو، حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا۔ زوردار ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا۔ وہ بچہ ایک آہ بھرا اور جیسی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا، خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا۔ امام عالی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا، دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھاڑ کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا اور گلے میں تیر چبا ہوا، اب تو رونے کی آواز بھی نہیں تھی، آواز بند ہو گئی تھی۔ حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولا میں رب ذوالجلال کے حضور آگے بڑھایا، کہا اے رب ذوالجلال، تیرے نبی کے دین کے لیے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے۔ اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے، ہمارے بچے کسی کام کے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں۔ وہ رسول کے شہزادے تھے، وہ فاطمہ کے لاڈلے تھے، ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا،
وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی، آنکھوں میں آنسو تک نہیں رہ گئے تھے۔ مولا حسین اس بچے کے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں، چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں، کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب بے حال ہو جائیں گے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اصغر کی ماں زوجہ حسین پوچھتی ہے کیا بچہ پانی پی چکا؟ بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، خاموش ہے بچہ، کیا انہوں نے پانی دے دیا؟ خدا ان کا بھلا کرے۔ حسین ابن علی نے کہا ام البنین، ام لیلا، تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روئے گا، تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا، انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا۔ اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لت پت بچہ تھا۔ اس لاش مبارکہ کو اس زوجہ امام حسین کی گود میں ڈالا گیا۔ اس زوجہ پر لاکھوں سلام کہ نہ سینہ ٹھوکا نہ ماتھا پیٹا، بلکہ اس بچے کو جگہ جگہ سے چومتی رہیں۔ کہا رب ذوالجلال نے اپنی امانت واپس لی ہے، میرے مولا نے اپنی امانت واپس لی ہے۔ ہاں دنیا میں ایک تاریخ رقم رہے گی، لڑتے ہیں شہسوار بڑے بڑے میدان میں، میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے بڑے بڑے پہلوان، لیکن میرا 6 مہینے کا بچہ قیامت تک ایسا کوئی پہلوان نہیں آئے گا۔ تاریخ رقم ہو گئی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی یزیدیوں کے ساتھ لڑ کر کے آیا ہے۔ یہ حسین کا گھرانہ تھا۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد گھر میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اللہ اکبر، یہ آخری وقت ہے میرے عزیز ہو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوائے ان کے بیٹے زین العابدین کے جو بیمار تھے، ان کی عمر 22 سال کی تھی، کمزور تھے، بخار زدہ تھے، لیٹے ہوئے خیمے میں بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، وہ سارا منظر وہ اپنی بیماری میں دیکھ رہے تھے۔ اب کوئی باقی نہیں تھا، بچے کو تک نہیں چھوڑا تو کون باقی رہے گا؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قرآن کو جلدی سے کھولا، تلاوت کرنے لگے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر دیکھا، آہٹ محسوس ہوئی تو اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو امام زین العابدین جبہ پہن کر کھڑے ہیں۔ کہا بابا اجازت دے دیں۔ مولا حسین تڑپ کر اٹھے، کہا زین العابدین میرے گھر میں اب بچا کون؟ میرے بعد ان بیویوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان عورتوں کو کون لے جائے گا؟ اور میری نسل تم سے ہی تو چلنی ہے۔ امام سجاد زین العابدین کو مولا حسین نے روک دیا، بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ اب میرا وقت ہے، میرا مقام ہے۔ اسی اسنا میں عورتوں کو کچھ نہیں کہا۔ فضہ کنیز تھی فاطمہ زہرا کی، بلایا، اے فضہ جاؤ، اندر بیبیوں کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق میں ایک جبہ رکھا ہے، وہ جبہ اٹھا لاؤ، لیکن خبردار زینب کو مت بتانا، زینب سے مت کہنا۔ وہ فضہ گئی، جلدی سے وہ صندوقچہ کھولنے لگی اور جبہ اٹھایا تو بی بی زینب دیکھ لی۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ جبہ لے جانے کے لیے مولا نے حکم دیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، لا میں یہ جبہ لے کر کے جاتی ہوں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے آئی مولا حسین کے خیمے میں اور وہ جبہ لا کر کے دیتی ہیں اور پہناتی ہیں۔ امام حسین نے کہا زینب تجھے معلوم ہے اماں کہتی تھیں، فاطمہ الزہرا نے کہا تھا حسین یہ جبہ سنبھال کر رکھنا، یہ تیرے بابا حیدر کرار کا ہے جو رسول اللہ نے انہیں دیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی، فاطمہ تیرا بیٹا جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ جبہ اسے پہنا دینا۔ زینب کہتی ہیں سچ کہہ رہے ہو بھیا، مجھے بھی ماں نے کہا تھا کہ زینب حسین کبھی اگر مصیبت میں آ جائے، اگر وہ جبہ بھول جائے تو اپنی ہاتھ سے پہنانا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ وہ کیسا منظر تھا جب حسین دولہا کی شکل اختیار کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہنا ہوا ہے اور جبہ مبارکہ حیدر کرار کا جو رسول کا عطا کیا ہوا ہے، جعفر طیار کا پٹا باندھا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبرکات آپ کے ساتھ تھے، تلوار حیدر کرار کی ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ سارا منظر پورے خیمے کو رلا گیا، جیسے کوئی جوان شہزادہ دولہا بارات میں جاتا ہے خیمہ حسین سے۔ یہ پوری تیاریوں کے ساتھ حسین ابن علی نکل رہے تھے۔ مجھے وہ منظر یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے حجرے سے کبھی نکلتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے، حسین تو خیمہ گاہ سے نکلے تھے،
قتل گاہ کی طرف۔ آج تو ہم امن کے لیے باہر نکلتے ہیں تو سج سنور کر کے نکلتے ہیں، وہ بارگاہ مولا میں نکل رہے تھے۔ اسی اثنا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم باہر جانے کی تیاری میں ہیں۔ بیویوں کی ایک آہ نکلی، بی بی زینب نے کہا اور بی بی سکینہ نے کہا، سارے گھر کی عورتوں نے کہا، بابا بھیا آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے پیچھے عورتوں کی طرف دیکھا، کہا میں تمہیں اللہ اس کے رسول کے حوالے کر جا رہا ہوں، سب خاموش ہو جاؤ، میرے بعد کوئی نوحہ نہیں کرنا، میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا۔ اس کے بعد صبر کی تلقین کی، اور پھر آخری وصیت یہ تھی، خاندان نبوت کی بچیاں کبھی بے آبرو نہیں ہوتی، بے حجاب نہیں ہوتی، کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے، کسی کا حجاب سرکنے نہ پائے۔ ساری بیویوں نے سلام کیا۔ مولا حسین نکل کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر آئے۔ یہ بڑا عزیز گھوڑا تھا، حسین ابن علی کا بڑا وفادار گھوڑا ہے۔ ذوالجناح کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین کی سواری پوری زندگی بھر وہ لے کر گھومتا رہا۔ ذوالجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی ملتا تو کبھی پیا نہیں کرتا تھا۔ یہ روایات بتاتی ہیں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا، زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ ذوالجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے۔ مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے، بیویوں کی ایک الوداعی آواز آئی، کہ حسین جاؤ، خدا تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا، گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا۔ ذوالجناح کو مولا حسین نے کہا، اے ذوالجناح تو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، آج تک تو نے میری کبھی حکمہ دولی نہیں کی۔ تو گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی اور اس کے کان پکڑ کر کے کھینچا۔ وقت بہت کم ہے حسین کے پاس، چل آگے بڑھ، چل آگے بڑھ، آج تو اپنے جوہر دکھا۔ مولا حسین پکارتے رہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا رہا اور گھوڑا جھک کر کے اشارے سے پیروں کی طرف دکھا رہا تھا۔ حسین ابن علی اتر کر کے دیکھتے ہیں بی بی سکینہ سامنے دونوں گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی اور ذوالجناح سے کہتی ہے، اے ذوالجناح کیا تو بابا کو آخری بار لے جا رہا ہے؟ کیا اب تو آخری بار لے جا رہا ہے؟ ہمارے گھر کی تمام روشنیاں تو لے جا رہا ہے، ہمارے گھر کا سورج غروب کرنے لے جا رہا ہے۔ بچی چھوٹی سی گھوڑے کے سامنے کے پیروں کو پکڑ کر بیٹھی ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر آئے، بی بی سکینہ کو اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا، ماتھے کے بوسے لیے اور کہا، سکینہ تم نے علی اصغر کی موت پر صبر کیا، علی اکبر پر صبر کیا، ساری لاشیں تو نے دیکھی، اب تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر، تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر۔ بی بی سکینہ کو اسی طرح لوٹا دیا گیا۔ وہ خیمے میں جا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی۔ مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چھڑانگ لگاتا ہوا میدان کربلا میں اتر پڑا اور جیسے ہی یزیدیوں کو للکارا، پھر ایک آخری خطبہ حسین ابن علی نے دیا۔ مولا حسین نے آخری خطبہ دیا، وہ خطبہ یہ تھا، حمد و صلات کے بعد آپ نے پکار کر کہا، اے یزید کی طرف سے آنے والے لشکریوں، کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اب بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کی زبان سے میری تعریف میں، میری فضیلت میں جو حدیثیں سنی ہیں بیان کریں گے، جاؤ تم ان سے سن لو۔ صحابہ اب بھی باحیات ہیں، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ نے میرے لیے یہ نہیں فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا میرے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، میری گردن کو سونگھا کرتے تھے؟ کیا میرا خون تمہارے لیے حلال ہے؟ یہ تقریر اتنی لمبی ہو گئی، حسین ابن علی کی اس آواز پر یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا۔ کئی لوگ